ہماری زندگی کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے، جس طرح کے شاعر کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ کریم کے دیے ہوئے اس دل و دماغ اور جسم و جان پر، نیز اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئی اس پوری زمین پر دین کو سر بلند اور نافذ کرنے کے لیے ہی قرآن و سنت میں جا بجا علم دین سیکھنے، دین کی دعوت دینے اور راہ خدا میں جہاد کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ افسوس کہ مجموعی طور پر امت مسلمہ دین کی سرفرازی کے تمام ذرائع سے انتہائی غافل ہے۔ نہ علم دین کی طرف رجحان ہے، نہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ ہے، اور نہ ہی غزہ کے رولا دینے والے حالات کے باوجود جہاد کی کوئی فکر۔ آج ہم نے معاش کو تو سامنے رکھا، لیکن اپنے مسلمانوں کی تکلیف کو سامنے نہ رکھا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری بے حسی ایسی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے، بچوں کے، عورتوں کے لاشیں تڑپتے تو دیکھتے ہیں، لیکن ذرا بھی احساس دل میں نہیں پیدا ہوتا کہ میرے مسلمان بھائی کو یہ تکلیف ہے تو میں اس تکلیف کا ازالہ کیسے کر سکتا۔ یہ احساس کب ہوگا؟ جب ہم دین کی سمجھ رکھیں۔ لیکن افسوس کہ آج کے اس پرفتن معاشرے کے اندر ہم نے دین کے پھیلانے والے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے ہم نے ایسا شیوا اپنا لیا ہے کہ ادھر ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ادھر باہر نکل کر ان کی ہی غیبت کرنا شروع کر۔ ہم اپنی انا کی خاطر اسی امام جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اسی کی عزت کو تار تار کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اس میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، جی میں نے ملا صاحب کی بولتی بند کر دی، میں مولوی صاحب کو بولنے نہیں دیتا، میں اس کو جو ہے نا یہ نہیں کرنے دیتا، وہ نہیں کرنے۔ تو جب ہم نے حق کے لیے بولنے والوں کی زبانوں پر تالے لگانے ہیں تو پھر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہی ہونا ہے، پھر حق کا بیان تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو جب حق بیان نہیں ہوگا تو پھر ہمیں حق کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ آج غزہ کے اندر اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں جو ہیں ان کے اوپر بمباریاں کی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے مسلمان ہیں ادھر سنتے ہیں، چند سیکنڈ کا افسوس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی دنیاوی لغزشوں میں، دنیاوی غفلتوں میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ ادھر کہتے ہیں اسرائیل کا بائیکاٹ کریں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ادھر پیاس لگتی ہے تو فوراً کوک کی بوتل لے آؤ، فوراً پیپسی کی بوتل لے آؤ، یہ اسرائیل کے ساتھ بائیکاٹ۔ حالانکہ یہی اسرائیلی مصنوعات ہیں جن سے ہم ان کو فائدہ دیتے ہیں اور وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر گولیاں برساتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اور کچھ نہیں کر سکتے، جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، تو کم از کم اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے جتنا ہو سکتا ہے ہم ایسے غیر مسلم لوگوں کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، ان کا استعمال ختم کر دیں۔ تو یہ سب چیزیں کب پتہ چلیں گی؟ جب ہمیں دین کی سمجھ ہوگی۔ اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنا وہ اعزاز ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، بلکہ خالق کے کائنات یہ توفیق اپنے چیدہ و چنیدہ بندوں کو عطا فرما۔ پھر رب کریم جس پر احسان فرماتے ہوئے خدمت دین کی سعادت سے نوازے، اسے اس کی برکت سے دونوں جہاں کی سربلندیاں عطا فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے فضل و کرم تو یقیناً اللہ ہی کے دستے قدرت میں، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا۔ مزید ارشاد فرمایا یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل اور احسان والا۔ ہمیں بھی خدمت دین کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر اس کی توفیق نصیب ہے تو شاعر کا یہ پیغام ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ شاعر کہتا ہے سلطان کی نوکری کر کے یہ مت سمجھو کہ تم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے، اسے تمہاری ضرورت نہیں تھی، اس کی خدمت کے لیے بہت سے ترس رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ اس نے تم پر احسان کرتے ہوئے تمہیں خدمت کا موقع دیا۔ جو تم یہ دین کا کام، یہ مت تصور کرو
کہ میں نے فلاں کام مسجد کا کروا دیا یا فلاں مدرسے کا کام کروا دیا یا فلاں قاری صاحب کی خدمت کر دی یا یہ دین کا کام کر دیا تو یہ تصور کیا کہ میں نے اللہ پر بڑا احسان کر دیا. یہ کوئی احسان نہیں. اللہ تعالیٰ جسے پسند فرماتا ہے اسے اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرماتا ہے. جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اس سے اللہ اپنے دین کا کام لیتا ہے. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور پھر جس سے اللہ کام لے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اتنی دنیا ہے, اللہ نے ان میں سے مجھے منتخب فرمایا کہ مجھے موقع ملا, میں دین کی خدمت کے لیے چنا گیا. اللہ اکبر. تو خدمت دین کا سب سے بڑا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اس پر رب کریم اپنی رضا بھی عطا فرماتا ہے اور دونوں جہاں میں اپنی مدد و نصرت سے بھی نوازتا ہے.